7 اکتوبر کی صبح حماس گروپ نے غزہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑے پیمانے پر حملہ شروع کیا جسے آپریشن الیکسا فلڈ کا نام دیا گیا۔ اس حملے میں حماس نے 5000 سے زائد راکٹ فائر کیے۔ حملے کو حماس کی طرف سے ٹیرر اٹیک اور 9/11 قرار دیا گیا۔ کیا اسے ٹیرر اٹیک کہنا درست ہوگا یا یہ ایک دفاعی حملہ ہے جو اپنی بقا اور سالمیت کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ اس حملے کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی اور وار ڈکلیئر کیا۔ אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים. اسرائیل میں موجود اپوزیشن جماعتوں سے قومی اتحاد کا مطالبہ کیا۔ غزہ کو سپلائی کی جانے والی خوراک، پانی اور بجلی منقطع کر دی گئی۔ سینکڑوں سرجیکل سٹرائکس کی گئی اور عام شہریوں پر بمباری کی گئی اور ان اربوں کی نسل کشی ہفتے تک جاری رہی ہے۔ آئرن ڈوم یہ ایک دفاعی سسٹم ہے جو کہ فضا میں 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر کی دوری سے فائر کیے جانے والے راکٹ اور گولوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ راکٹ اور بمباری کو فضا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے بلین ڈالرز میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فنڈز جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ 2011 میں غزہ کی جانب سے کیے گئے 90% راکٹ فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے تھے۔ موجودہ وقت میں فائر کیے گئے 5000 راکٹ میں سے اکثریت آئرن ڈوم نے فضا میں ہی تباہ کر دیے، جس وجہ سے اسرائیل میں تباہی بہت حد تک کم ہوئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور اسرائیل میں یہ لڑائی کب سے جاری ہے؟ فلسطین اور اسرائیل کی یہ لڑائی برسوں پرانی ہے۔ یہ ایک ایسی مذہبی لڑائی ہے جو اپنی تاریخ کے ساتھ بہت ہی اہم راز رکھتی ہے۔ بات کریں اگر اس تاریخ کی تو سن 1516 سے عثمانی ترکوں نے فلسطین فتح کیا اور عثمانی حکومت 402 سال تک رہی۔ 1917 میں برطانوی افواج فلسطین میں داخل ہوئے اور اس جنگ میں عثمانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سن 1917 سے سن 1920 تک یہ علاقہ برطانوی فوجی قبضے میں رہا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں صہیونی تحریک اپنے پورے عروج پر تھی۔ یہ زائنسٹ برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالتے رہے کہ فلسطین میں یہودی وطن کے قیام میں سہولت فراہم کریں۔ اس کے بعد جیوز کی ہجرت جو یورپ سے فلسطین 1982 میں ہی شروع ہو گئی تھی بہت تیزی پکڑنے لگی۔ بہت بڑی تعداد میں یہودی فلسطین پہنچنے لگے۔ اب یہاں جیوز اور مقامی فلسطینیوں میں تنازعات شروع ہو گئے۔ ہر ایک اپنی بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ شروعات میں یہ لڑائی زمین، پانی، رہائش، مذہبی حقوق وغیرہ پر جاری رہی، لیکن بعد میں یہ قومی شناخت یعنی نیشنل آئیڈینٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ فلسطینیوں نے برطانوی مینڈیٹ اور اپنی سرزمین پر غیر ملکیوں کو آباد کرنے کی اس پالیسی کے خلاف بغاوت کر دی۔ 29 نومبر سن 1947 کو پارٹیشن پلان آف فلسطین پر اتفاق ہوا جو فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرے گا۔ یہ پلان UN نے پیش کیا۔ ایک حصہ جیوز جبکہ دوسرا حصہ فلسطینیوں کو الاٹ کیا جائے گا، اور یروشلم جو کہ 3 مذاہب جیوز، مسلمان اور عیسائیوں تینوں کے لیے مقدس تھا، اس کو بین الاقوامی قوانین کے تحت رکھا جائے گا۔ تاہم اس پلان پر عمل نہیں کیا گیا۔ سن 1948 میں برطانوی انخلا کے فوراً بعد ہی یہودیوں نے آزاد ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ 1948 میں برطانوی انخلا کے بعد اسرائیل اور پڑوسی عرب ممالک میں جنگ ہو گئی، اور اس کی بڑی وجہ فلسطین کے مقامی لوگ تھے جو اپنی سرزمین پر غیر ملکیوں کو آباد ہونے کے سخت خلاف تھے۔ اس جنگ میں اسرائیل فلسطین کے 80% علاقوں پر قابض ہو گیا، مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارہ، اردن، اور جبکہ غزہ پٹی مصر کے زیر تحت چلی گئی۔ بعد کے وقت میں کئی مختصر جنگیں ہوتی رہیں اور اسرائیل فلسطین کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا رہا اور فلسطینیوں پر فلسطین کی سرزمین تنگ کرتا گیا اور دنیا کے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرتا رہا۔ حماس ایک ملٹری گروپ ہے جو کہ 1987 میں تشکیل دیا گیا۔ 2005 میں اس نے فلسطین میں الیکشن جیتا اور غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھالا۔ حماس کا مقصد اور مطالبہ ایک ہی تھا اور وہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے تھے۔ یہ 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں پر حکومت کرتے ہیں۔ خفیہ طور پر ایران اسے مادی اور مالی مدد فراہم کرتا ہے اور ترکی مبینہ طور پر چند اعلیٰ رہنماؤں کو پناہ دیتا ہے۔ اس کی حریف جماعت الفتح جو فلسطین لبریشن پر حاوی ہے، اپنے وجود کی بقا کی خاطر حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیموں کا وجود آیا۔ دوستو، یہ تھی اسرائیل کی فلسطین سرزمین پر ناجائز قبضے کی مکمل داستان۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔